الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ اس رب کی توفیق سے اجتماع برائے خواتین دوسری مرتبہ مسجد چشتیہ اشرفیہ میں منعقد ہوا، اور خواتین اسلام پردے کے پیچھے سے اس گفتگو کو سن رہی ہیں. اللہ رب العزت اجتماع برائے خواتین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ایک ماں کا کردار اولاد کی تربیت کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم میں کچھ انسان جائیں گے اور کچھ پتھر جائیں گے. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، دنیا کے اندر ہماری طبیعت یہ ہے، ہماری فطرت اور ہمارا کلچر یہ ہے کہ جب ہم خود کو یا اپنی اولاد کو کسی مصیبت اور تکلیف کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہمارا چھوٹا نادان بچہ آگ کی طرف بڑھتا ہے، انگارے کی طرف بڑھتا ہے، تو ہم اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں کہ اپنے بچے کو آگ سے بچا لیں، جلنے سے بچا لیں. بلکہ عالم تو یہ ہوتا ہے کہ سخت گرمی اور دھوپ میں
مائیں اپنی اولاد کو نکلنے نہیں دیتی گھر سے باہر، تاکہ کہیں اس دھوپ کے اندر بچے کو لو نہ لگ جائے، اس کو گرم ہوا نہ لگ جائے، اس کا چہرہ جھلس نہ جائے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کی جو گرمی ہے، دنیا کی شدت اور حرارت جو گئی، یہ دنیا کی شدت اور حرارت اور گرمی کہاں سے آئی گئی؟ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان شدت الحر من فیح جہنم، دنیا کے اندر جتنی بھی گرمی گئی یہ حقیقت میں جہنم کی گرمی کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتا ہے، ایک مرتبہ جہنم سانس اندر کی جانب لیتا ہے اور دوسری مرتبہ جہنم سانس باہر کی طرف پھینکتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جہنم جب سانس اندر کی جانب لیتا ہے تو دنیا میں سردی کا موسم آ جاتا ہے، اور جب جہنم اللہ اکبر باہر کی طرف سانس نکالتا ہے تو دنیا کے اندر گرمی کا موسم آ جاتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جس کی سانس میں تم اپنی اولاد کو چلنے سے بچاتی ہو، پھر اس جہنم سے اپنی اولاد کو کتنا بچانا چاہیے؟ جس کی سانس ہمیں برداشت نہیں گئی، جس کی سانس کی شدت میں ہم چل نہیں سکتے، اس جہنم کے اندر ہم اپنے آپ کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کل تک کی جو بوڑھی عورتیں تھیں ان سے آپ پوچھ سکتی ہیں کہ جو چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں لاتی تھی اور لکڑیاں لا کر کے وہ چولہا جلاتی تھی تو پتا چلتا تھا کہ ایک کھانے کو تیار کرنے سے پہلے کتنی گرمی برداشت کرنی پڑتی تھی، اللہ اکبر، کتنے دھوئیں برداشت کرنے پڑتے تھے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج بھی کئی عورتیں ایسی ہوگی جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہوگا جب لکڑیوں سے انہوں نے چولہا جلایا ہوگا، تو انہیں پتا ہوگا کہ دنیا کی گرمی آگ والی جو ہوتی ہے وہ کتنی شدید ہوتی ہے۔ لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا آپ جانتی ہیں جہنم کی آگ کتنی شدید ہے، جہنم کی آگ کتنی گرم ہے؟ ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے، یعنی اللہ اکبر، دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ کا مقابلہ کیا جائے تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ زیادہ گرم ہے، 69 زیادہ شدید گرم ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر دنیا کے انگارے کے قریب جاتے ہوئے بچے کو آپ بچاتی ہیں تو 69 درجہ زیادہ گرم جہنم کی آگ ہے۔ اس آگ کی طرف اگر ہماری اولاد بڑھ رہی ہے تو اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کیا ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں؟ اللہ اکبر، جہنم کی آگ اتنی گرم ہے، ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر کے دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو جہنمی کو دنیا کی آگ میں نیند آ جائے، یعنی جہنم کی آگ اتنی شدید ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی آگ کی کوئی حیثیت نہیں گئی۔ وہاں سے نکال کر کے یہاں سلایا جائے تو اسے نیند آ جائے، جس دنیا کی آگ کے اندر جہنمی کو نیند آ جائے، اس آگ کو اگر آج میرا اور آپ کا وجود برداشت نہیں کر سکتا تو 69 درجہ زیادہ گرم جہنم کی آگ کو ہمارا وجود کیسے برداشت کر سکے گا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج آپ اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے، اپنی اولاد کو بری باتوں سے بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو دنیا کی گرمی سے بچانے کے لیے ہر قسم کے جتن کرتی ہو، ہر قسم کی کوشش کرتی ہو تاکہ اولاد کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دنیا کے اندر دوپہر کی گرمی سے اپنی اولاد کو بچانے والی ماں اور بہنوں، دنیا کے اندر اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر کرنے والی خواتین اسلام، آخر جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کب کرو گی؟
کیا آپ نہیں جانتی کہ آج ہماری نئی نسل گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے، بے حیائی کر کے جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہی ہے، گناہ کر کے جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہی ہے، حرام کمائی کر کے جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہی ہے، نمازوں کو چھوڑ کر کے جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج مائیں اپنی اولاد کو ABC پڑھنا تو سکھاتی ہے، مگر کتنی مائیں ہیں جو اپنی اولاد کو تلاوت قرآن سکھاتی ہے؟ آج مائیں اپنی اولاد کو جنرل نالج تو سکھاتی ہے، مگر کتنی مائیں کے جو آج اپنی اولاد کو فرض علوم سکھاتی ہوئی نظر آتی کو؟ آج مائیں اپنی اولاد کو دنیاوی علوم کی طرف تو متوجہ کرتی گئی، مگر کتنی مائیں ہیں جو اپنی اولاد کو دینی علوم کی طرف متوجہ کرتی کو؟ آج مائیں اپنی اولاد کو یہ تو بتاتی گئی کہ دنیا کے مال میں خسارہ ہو گیا تو تمہارا باپ تمہیں مارے گا، اور دنیا کے مال کے خسارے کا خوف دلاتی گئی، مگر کتنی مائیں ہیں آج جو انہیں قبر کا عذاب دکھا کر کے اس کو خوف دلاتی کو، حشر کی گرمی یاد دلا کر کے اس کو خوف دلاتی کو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول کے اس ارشاد کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کے ہاتھ کے نیچے رہنے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ راعیۃ علی بیت بعلہا، کہ ایک عورت اور خاتون اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے۔ اس عورت سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا تیرے ہوتے ہوئے تیرے بچے بے حیائی کی طرف کیسے چلے گئے، تیرے ہوتے ہوئے تیری بچیاں بے پردگی کی طرف کیسی چلی گئی، تیرے ہوتے ہوئے تیری اولاد بے نمازی کیسے بن گئی، تیرے ہوتے ہوئے تیری اولاد غیروں کے نقش قدم پر کیسے چلنے لگی، تیرے ہوتے ہوئے تیری اولاد قرآن سے ناشنا کیسے رکھی، تیرے ہوتے ہوئے تیری اولاد سیرت رسول سے دور کیوں رکھی، تیری اولاد سنت رسول سے دور کیوں رکھی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کل تم سے یہ پوچھا جائے گا۔ آج کا یہ سنی اجتماع خواتین کے لیے اسی لیے منعقد کیا گیا کہ تاکہ عورتوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ جانتی ہیں آج تو آپ اپنے گھر کے اندر ساری رونق کے اندر کے سارے گھر کے فیملی ممبران کے درمیان کے آج تو آپ خوش ہیں، آپ کے پاس ساری نعمتیں کے، ساری رونقیں کے، ساری بھلائیاں کے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جس دن تمہارے جسموں سے جان نکل جائے گی، ایک دن ایسا آئے گا جس کو موت کا دن کہتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا آج جسے محترمہ کہا جاتا کہ کل اسے مرحومہ کہا جائے گا، آج جسے اللہ اکبر اپنے حسن پر ناز گئے کل اسے تختے پر لٹا دیا جائے گا۔ آج اللہ اکبر جو عورتیں جسم پر لباس ایسا پہنتی کہ آدھا جسم نظر آئے یا باریک جسم پہن کپڑے لباس پہن کر کے چلتی ہوئی نظر آتی کہ کل اسے کفن پہنا دیا جائے گا۔ آج جو عورت اپنے گھر کے اندر تنہا اکیلے کو اور اندھیرا ہو جائے تو اسے ڈر لگتا کہ کل تمہیں قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں اتار دیا جائے گا، تب تمہارے ساتھ نہ تمہارا شوہر آئے گا، نہ تمہارا کوئی سہیلی آئے گی، نہ اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا بیٹا آئے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اس وقت تمہارے ساتھ اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ تمہارا نیک عمل آئے گا، اگر کوئی چیز تمہارے ساتھ آئے گی تو تمہارا تقوی آئے گا، تمہاری پرہیزگاری آئے گی، تمہاری دینداری آئے گی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک ماں کا رول اولاد کی تربیت میں کتنا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ اکبر، بغداد کی سرزمین کی طرف جیلان سے ایک قافلہ روانہ ہوتا کہ
اللہ اکبر، یہ قافلہ جب ہمدان کے شہر سے باہر نکلتا کہ اللہ اکبر، پہاڑوں سے جب وہ قافلہ گزرتا کہ ڈاکو اس قافلے پر حملہ کرتے کہ ڈاکو ایک ایک کو پکڑ کے پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا کہ تمہارے پاس کیا کہ تمہارے پاس کیا کہ اللہ اکبر، اس قافلے میں ایک 18 سال کا جوان ایسا بھی تھا جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی گئی۔ جب یہ نوجوان اللہ اکبر ڈاکو اس کے قریب آتا کہ اور اس سے پوچھتا کہ تمہارے پاس کیا کہ عبد القادر جیلانی سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 سال کی جوانی کے عالم میں ارشاد فرماتے کہ میرے پاس 40 درہم کے، تو ڈاکوؤں کا سردار اور ڈاکو پوچھ کر کے ہنسنے لگے کہ کہیں کوئی بندہ اتنے زیادہ سونے کے سکے کو تو پتہ بتاتا کہ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا مذاق تو نہ کرو، تو اللہ اکبر اس نوجوان نے کہا میری بغل کے نیچے میری ماں نے سل کر کے رکھے گئے، لو یہ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ جب اس نوجوان نے سونے کے 40 دینار نکال کر کے ڈاکوؤں کے سامنے رکھ دیے تو ڈاکوؤں نے پوچھا کہ آخر تم کو سچائی بولنے کی ضرورت کیا پڑی؟ تم پیسوں کو بچانا چاہتے تھے، اسی لیے تو تم نے بغل کے نیچے سل کر کے رکھے گئے۔ عام طور پر لوگ پیسے جیب میں رکھتے گئے، مگر تم نے بغل کے نیچے صدری کے اندر کی جانب سل کر رکھے گئے۔ تمہارے پیسہ رکھنے کے اس انداز سے یہ پتا چلتا کہ تم پیسے بچانا چاہتے تھے، پیسوں کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، اور ہم نے تمہیں کوئی دھمکی بھی نہیں دی تھی۔ اگر تم جھوٹ بھی بول دیتے تو تمہارے پیسے بچ جاتے، آخر تم نے یہ کیوں بتا دیا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک ماں کی تربیت کا نتیجہ کیا ہوتا کہ اس واقعے سے اندازہ لگائیں۔ اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ اللہ اکبر، میں بچانا تو چاہتا تھا پیسوں کو، مگر پیسے بچانے کے لیے جھوٹ کیسے بولوں؟ جب میں جیلان سے بغداد کی طرف نکلا تھا تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا کیسی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے جھوٹ نہیں بولنا، کہ میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کیسے توڑ دوں؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ جانتی گئے جب اس نوجوان بچے نے شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت میں اپنی ماں کی کہی ہوئی بات پر سچ بولا تو وہ ڈاکوؤں کا جتنا بھی قافلہ تھا اللہ نے سارے ڈاکوؤں کو تقوی کی دولت عطا فرما دی، سارے ڈاکوؤں کو اللہ رب العزت نے نور ایمان عطا کر دیا، اور غوث پاک فرماتے گئے میرے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا اور توبہ کی، مگر سب سے پہلے جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی وہ وہی ڈاکوؤں کا قافلہ تھا کہ میری ماں کے کہنے پر میں نے سچ بولا اور اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ غور کریں اور ذرا سوچیں کہ سچائی میں برکت کتنی زیادہ ہے۔ آخر یہ ماں نے ہی تو سکھایا تھا، اور یہی تو غوث الاعظم دستگیر ہیں۔ جب انہیں بسم اللہ خوانی کے لیے مکتب میں لایا گیا، مدرسے میں لایا گیا، پڑھے بیٹا الف با تا سا پڑھے، تو سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 پارے زبانی سنا دیتے کہ پوچھا گیا یہ 18 پارے تم نے کہاں سے یاد کیے؟ تو غوث پاک کہتے میری ماں 18 پاروں کی حافظہ قرآن تھی، میری ماں گھر میں کوئی بھی کام کرتی تو وہ قرآن کی تلاوت اپنی زبان پر جاری رکھتی، میری ماں زبان سے قرآن پڑھتی، میں ماں کے پیٹ میں رہ کر کے قرآن کو یاد کر رہا تھا، میری ماں کو 18 پارے یاد تھے تو مجھے بھی 18 پارے یاد ہو گئے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا آج آپ کی گود میں پلنے والی اولاد کبھی آپ کی زبان سے قرآن کی تلاوت بھی سنتی ہیں؟ کبھی آپ کی گود میں پلنے والی اولاد آپ کی زبان سے نعت رسول کے نغمات بھی سنتی ہیں؟ آج آپ کی گود میں پلنے والی اولاد اللہ اکبر کبھی آپ کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنتی ہے، کبھی اپنے نبی کی سیرت کے واقعات سنتی ہیں، کبھی بزرگان دین کی زندگی کے واقعات سنتی ہیں۔ اے خاتون جنت کے کنیزوں، آج تو عام طور پر عورتوں کا عالم یہ کہ اللہ اکبر ان کے سامنے ٹی وی ہیں، سیریل چل رہی ہے، پکچر چل رہے ہیں، فحش گانے سن رہی ہیں، اور پھر اس کے باوجود اب وہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہیں اور ساتھ
رات میں اس طرح کے بیکار پروگرامات بھی دیکھتی ہیں تو بچوں کے اندر وہ ساری چیزیں منتقل ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں بے حیائی کی شکل کے اندر بچوں کے اندر آ جاتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں، روایتوں میں بیان کیا گیا کہ ایک بندہ اس کو اس کے جرموں کی وجہ سے، چوری اور ڈکیتی کی وجہ سے اس کو پھانسی کا حکم جاری ہوا۔ جب اس کو پھندے کے قریب لایا گیا تو اس سے پوچھا گیا تمہاری کوئی آخری آرزو ہو تو بتاؤ، کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ۔ سولی پر چڑھنے سے پہلے اس شخص نے کہا کہ مجھے اپنی ماں سے ملاقات کرا دی جائے۔ لوگوں نے سوچا اسے اپنی ماں سے بہت پیار ہوگا، چلو ماں سے ملاقات کرا دیتے ہیں۔ جب ماں کو لایا گیا یہ ماں سے قریب ہوا، اور جیسے ہی ماں سے قریب ہوا وہ ماں کے اوپر جھپٹ پڑا اور ماں کے کانوں کی بالیوں کو نوچ لیا اور ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا ظالم، بدبخت، تو اتنی بڑی آزمائش میں ہے اور ماں پر ظلم کر رہا ہے۔ اس نے کہا آج میں پھانسی کے پھندے تک پہنچا ہوں تو میری ماں ہی کی وجہ سے پہنچا ہوں، اس لیے کہ جب میں شروع میں چوری کر کے گھر آتا تھا تو میری ماں نے مجھے ڈانٹا نہیں، میری ماں نے مجھے روکا نہیں، بلکہ میری ماں میری حوصلہ افزائی کرتی رہی اور مجھے کہتی رہی تو بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ میری ماں کے نہ روکنے کی وجہ سے اور حوصلہ افزائی کرنے کی وجہ سے میں گناہ کے فیلڈ میں بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آج مجھے پھانسی کا حکم ہو گیا، یہ میں پھانسی تک پہنچ رہا ہوں، میں اپنی ماں کی وجہ سے پہنچ رہا ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کہیں ایسا تو نہیں آج تمہاری گود میں پلنے والی نوجوان نسل اگر بے حیائی کی طرف بڑھ رہی ہے، گناہ کی طرف بڑھ رہی ہے، بد کرداری کی طرف بڑھ رہی ہے، حرام کاری کی طرف بڑھ رہی ہے، جوئے اور شراب کی طرف بڑھ رہی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تمہارے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، کہ تمہارے اسلام کی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے، کہ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جو کچھ زندگی میں پہلے ہو چکا ہے آج اس محفل سے اٹھتے اٹھتے توبہ کرو اور اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، یا اللہ ہم تجھ سے معافی طلب کرتے کہ جو کچھ ہم سے گناہ لا علمی اور جہالت میں ہو گئے ہم تیرے حضور معافی طلب کرتے کہ وہ رحمان و رحیم کے، وہ ستار و غفار کے، وہ ضرور گناہوں کو بخش دے گا۔ اور پھر آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، جس زندگی کے اندر دین ہو، جس زندگی کے اندر طہارت ہو، جس زندگی کے اندر تقوی ہو، جس زندگی کے اندر پرہیزگاری ہو، جس زندگی کے اندر نگاہوں کے اندر حیا ہو، جس زندگی کے اندر کانوں کو نغمات قرآن سنائے جائے، جس زندگی کے اندر زبان کو شریعت کی لگام دی جائے، جس زندگی کے اندر لباس کو تقوی، جسم کو تقوی کا لباس دیا جائے۔ آج سے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو اور اپنی اولاد کی نیک تربیت کا آغاز کرو، اور یاد رکھنا تربیت کیسے کرنی ہے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلی چیز میں آپ کو سناؤں، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا اس کو بھلائی کا حصہ مل گیا۔ یعنی جب آپ تربیت کے لیے چلیں گی اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی تربیت کے لیے، تو ابتداءً شروعات ہی میں، اسٹارٹ ہی میں آپ کو سختی نہیں کرنی ہے، نرمی سے انہیں سمجھانا ہے، آسانی سے انہیں سمجھانا ہے بیٹا ہماری 60-70 سال کی زندگی ہے اور اس کے بعد ہم نے مر جانا ہے، اور ہمارا دین تو جو کچھ بھی ہے وہ آخرت پر ہے، اور ہمارا دین ہمیں آخرت میں جنت کی بشارت دیتا ہے۔ بیٹا ہمیں دنیا یوں نہیں گزارنی کہ مرنے کے بعد ہم جہنم میں چلے جائیں، ہمیں تو دنیا میں زندگی یوں گزارنی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں جنت مل جائے، مرنے کے بعد ہمیں اللہ رسول کی رضا مل جائے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یوں نرمی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ چیز خوبصورت ہوتی ہے، وہ چیز بہت مزین ہوتی ہے۔ نرمی کے ساتھ اپنی اولاد کو سمجھائیں۔ سیدنا امیر المؤمنین عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہو کر عرض کرتا کہ حضور میرا بیٹا نافرمان ہو گیا، میرا بیٹا بات نہیں مانتا، میرا بیٹا شرکش اور باغی ہو گیا کہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کبھی تم نے اپنے بیٹے کو بد دعا بھی
مانگتی تھی, کبھی اپنے بیٹے کے لیے کوئی ضرر اور ہلاکت والی دعا بھی کی تھی؟ اس نے کہا ہاں حضور, میں نے اپنے بیٹے کے لیے کئی مرتبہ بد دعا دی تھی. عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرماتے کہ پھر تو نے خود ہی اپنے بیٹے کو ہلاکت میں ڈال دیا. آج کئی مائیں ایسی کہ جو اولاد کی طرف سے تھوڑی تکلیف پہنچتی کہ بد دعا دینا شروع کر دیتی ہے, برے کلمات بولنا شروع کر دیتی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزو, تمہیں پتہ نہیں قبولیت کی گھڑی کون سی کے اور کب اللہ قبول کر لیتا کہ اپنی اولاد کے حق میں کبھی بھی بد دعا کا جملہ نہ نکالو. میں نے تو تنبیہ الغافلین نامی کتاب میں یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک بزرگ اپنی اولاد کے بارے میں جب بھی کوئی حکم دینا چاہتے تو وہ بزرگ کہتے کہ میں نے یہ طریقہ اپنا رکھا تھا کہ جب میں اپنی اولاد کو کوئی حکم دینا چاہتا تو میں کسی اور کو کہتا اور وہ میری اولاد کو کہتا کہ تیرے والد صاحب یہ چاہتے ہیں, اور جب میں اپنی اولاد کو ڈائریکٹ بھی کہتا تو کوئی حکم نہ دیتا, مشورتاً بات کہتا کہ میرے بیٹے تجھے یہ کرنا چاہیے, تجھے ایسا کرنا چاہیے. اس بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی اولاد کو حکم کیوں نہیں دیتے؟ باپ ہیں, حاکم ہیں, پاور رکھتا ہے, حکم دے سکتا ہے, پھر بھی آپ حکم کیوں نہیں دیتے؟ میری مائیں اور بہنیں دل کے کانوں سے یہ بات سنیں. وہ بزرگ کہتے کہ باپ کا حکم اولاد پر ماننا واجب ہے. اگر میں حکم دوں اور میرا بیٹا اور میری بیٹی میرا حکم نہ مانیں گے تو اللہ کے نافرمان بن کر جہنم کی آگ میں جائیں گے, اور میں اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں جلانا نہیں چاہتا. اس لیے میں اپنی اولاد کو جب کچھ کہنا چاہتا ہوں تو مشورہ کے دیتا ہوں, مشورتاً بات کہتا ہوں یا اس کے دوستوں کے ذریعہ اس کو بات پہنچاتا ہوں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, ہمارے بزرگ تو اپنی اولاد کو جہنم سے اتنا بچانے کی فکر رکھتے تھے, اور آج ہماری مائیں بد دعائیں دیتی ہیں, برے جملے نکالتی ہیں, ایسے کلمات ہلاکت کے اولاد کے لیے نکالتی ہیں. پھر ہوتا یہ کہ جب ان کی بد دعائیں لگ جاتی ہیں اور ان کی بد دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, پھر اولاد جب ہلاکت اور تباہی کی طرف جاتی ہے تو یہی مائیں پریشان ہوتی ہے, یہی مائیں آنسو بہاتی ہے, مولانا میرا بیٹا یوں چلا گیا, پیر صاحب میرے بیٹے کے لیے کچھ کر دو. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آج کے اس سنی اجتماع کا پہلا سبق اور لیسن آپ کے لیے یہ ہے, اپنی اولاد کی تربیت کرتے وقت نرمی کا خیال رکھو, ان کے لیے آسانی پیدا کرو, کبھی بد دعا مت دو. اور میں یہاں حافظ سلیم صاحب میں یہ خصوصی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو بخاری شریف ہے کتنی بڑی کتاب کے اصح الکتب بعد کتاب اللہ, کہ قرآن کے بعد اس زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے. وہ بخاری پتہ ہے جن محمد بن اسماعیل بخاری علی رحمہ نے لکھی ہیں, اللہ اکبر, انہوں نے کیسے لکھی کہ امام بخاری جب پیدا ہوئے تو پیدائشی نابینا تھی, ان کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی, ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں تھی, مگر امام بخاری کی والدہ رات کو رو رو کر دعائیں کرتی, رات کو تہجد پڑھتی, نوافل ادا کرتی اور اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتی, میرے اللہ میرے بیٹے کو بینائی عطا کر دے. کہاں وہ مائیں تھی جو اولاد کے لیے دعائیں کرتی تھی, کہاں آج کی مائیں ہیں جو اولاد کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, نصیحت حاصل کرو, عبرت پکڑو, اپنے آپ میں کچھ سیکھنے کی کوشش کرو. امام بخاری کی والدہ نے دعائیں کی رو رو کر اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے, اللہ اکبر, دعائیں قبول ہوئی. خواب میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا, اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں آ کر امام بخاری کی والدہ سے کہا, غم نہ کر, فکر نہ کر, اللہ نے تیرے بیٹے کو بینائی عطا فرما دی ہے, تیرے بیٹے کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آج بخاری جیسی کتاب اس امت کے پاس موجود ہے تو وہ ایک ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے, وہ ایک ماں کے آنسوؤں کا صدقہ ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اگر آج تمہارے دامن میں بھی دعائیں آ جائیں, آج تمہارے لبوں پر بھی دعائیں آ جائیں, آج تمہارے جسم میں بھی طہارت آ جائے, آج تمہاری پیشانیوں میں بھی سجدے آ جائے, آج تمہاری زندگیوں میں بھی تقوی, طہارت اور پرہیزگاری آ جائے, تو اللہ تمہارے لبوں سے نکلنے والی دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا. پھر تمہاری اولاد
کسی غیر ملک میں بھی پیدا ہوگی تو وہ فاحش اور بیکار نہیں ہوگی، وہ غوث اعظم کی غلام ہوگی، وہ غریب نواز کی غلام ہوگی، مخدوم پاک کے مشن پر چلنے والی ہوگی، وہ امام احمد رضا سے پیار کرنے والی ہوگی۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ یہ پہلا سبق تھا۔ دوسرا سبق، اگر بار بار آپ نرمی کریں پھر بھی ان میں کوئی چینجنگ نہیں آتی تو اب تھوڑی سختی کریں، اب تھوڑا ان کے ساتھ سخت رویہ اپنائیں۔ ہمارے نبی نے دعا دی ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ رحم کرے ان والدین پر جو اولاد کو ادب دینے کے لیے کوڑا لٹکا کے رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں کوڑا لٹکا کے رکھتے ہیں اپنی اولاد کو ادب دینے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا اللہ ایسے ماں باپ پر رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ایسے ماں باپ کو رحمتیں عطا کرے۔ جب اولاد کھلے عام گناہ کرنے لگے اور بات نہ مانے تو اب آپ پر سختی کا حکم ہے کہ انہیں سختی کریں اور سختی کر کے ہی انہیں سمجھائیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو، آؤ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ بچوں کی ابتدائی سے تربیت کریں گے، اسلام نے کیسی تعلیمات دی ہیں کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ اب کوئی اگر آپ میں سے یہ کہیں کہ نہیں ہم تو اپنی اولاد پر بہت مہربان ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم تو شفقت اور پیاری کرتے ہیں، ہم مار نہیں سکتے، میں یہ کہتا ہوں یہ پیغام ہے رحمت للعالمین کا۔ کل اپنی اولاد کے گناہوں کے دلدل میں اور جہنم کی آگ میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ آج ان پر تھوڑی سختی کر لی جائے، آج ان کے ساتھ تھوڑا سخت برتاؤ کر لیا جائے، تاکہ یہ تمہاری سختی انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ آج تمہاری یہ سختی انہیں کل بڑی بڑی ذلتوں میں پڑنے سے بچا لے گی۔ اگر آج آپ نے یہ کہا نہیں ہمارا دل نہیں مانتا اس کو مارنے کے لیے، ہمارا دل نہیں مانتا اس کو سختی کرنے کے لیے، یہ چاہے زنا کرتا رہے، بے حیائی کرتا رہے، بیکار عورتوں سے رشتہ قائم کرتا رہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، تو خاتون جنت کی کنیزو، آپ تو دنیا کی دھوپ میں نہیں نکلنے دیتی تھی کہ کہیں اس کا چہرہ جل نہ جائے، تو جہنم کی آگ میں آپ کیسے برداشت کر سکے گی؟ آپ تو دنیا کے انگارے کے قریب اولاد کو جانے نہیں دیتی تھی، جہنم کی آگ میں کیسے جانے دے رہی ہیں؟ اس لیے اس جذبہ محبت کو یوں تسلی دو کہ ہمارے پاس اپنی اولاد کے لیے جتنی محبت ہے اس سے کروڑ گنا زیادہ درجہ نبی کو اپنی امتی سے پیار ہے، نبی کو اپنی امتی سے رحمت و شفقت کا تعلق ہے۔ جب اس نبی نے کہا کہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مار کے پڑھاؤ، اور اللہ اکبر، یہ خاص بات ہے میری مائیں بہنیں سن لیں، سرکار نے فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے بیٹا تو ان کی خواب گاہیں بدل دو، ان کا بستر بدل دو، ان کے سونے کی جگہ بدل دو۔ دیکھو کیسے حکمت بھرے قوانین، کیسی تعلیمات ہے اسلام کی، کیسے نور بھرے کلمات ہیں نبی رحمت کی، کہ 7 سال کی عمر ہے نماز کی تعلیم دینا شروع کر دو تاکہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے ہی وہ نماز سیکھ جائے، بالغ ہو اور اس پر نماز فرض ہو، 1 منٹ ایسی نہ ہو کہ نماز فرض ہو اور اس کو نماز پڑھنا ہی نہ آتا ہو، بالغ ہونے سے پہلے 7 سال کی عمر سے ہی سکھانا شروع کر دو۔ اور میں جانتا ہوں ایسے گھروں کو کہ آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جو گھروں میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جن کے بیٹے بھی نماز پڑھتے ہیں، جن کی بیٹیاں بھی نماز پڑھتی ہیں، جن کے گھر میں ان کی بہو بیوی بھی نماز پڑھتی ہیں، اور ان کے نابالغ ناسمجھ بچے بھی جب وہ مصلی بچھا دیتے ہیں تو ان بچوں کو پتہ نہیں کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، مگر وہ باپ کی نقل میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، وہ باپ کی نقل میں قیام میں کھڑا ہوا ہے۔ تو گھروں میں ماحول ہوگا تو اولاد میں دین آئے گا۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں ان چیزوں پر توجہ دو۔ اور اب آگے میں ایک دور صحابہ اور دور تابعین کی ایک بات سناؤں میں آپ کو۔ اللہ اکبر،
روایتوں میں یہ بات لکھی گئی ہے، خلافت بنی امیہ کے دور میں خراسان کی طرف اسلامی جہاد میں لشکر روانہ تھا۔ ابو عبد الرحمن الفروخ نامی ایک جوان جنگ میں جہاد میں جانے کے لیے چل پڑا۔ جب جانے لگا تو اس کی بیوی امید سے تھی، یعنی بیوی پریگننٹ تھی، بیوی کے یہاں ولادت ہونے والی تھی، اور اس نے صندوق میں 30,000 سونے کی اشرفیاں رکھی تھی، اور جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا، میری بیوی، یہ تیرے پیٹ سے لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو، اس کی اچھی طرح تربیت کرنا، اور یہ جو میں 30,000 دینار سونے کے سکے رکھ کے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو مجھے دے دینا، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر کے ابو عبد الرحمن الفروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ پر چلے گئے۔ ایک جنگ دوسری جنگ، مسلسل جنگوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ 27 سال گزر گئے اور انہیں واپس اپنے گھر پلٹنے کا موقع نہ ملا۔ ادھر ان کے جانے کے چند مہینوں کے بعد ہی ان کے یہاں ایک خوبصورت لڑکے کی ولادت ہوئی جن کا نام ربیعہ رکھا گیا۔ اللہ اکبر! وہ مدینے کی پاک باز خواتین، وہ مدینے کا نور بھرا ماحول، وہ مدینے کی نور برستی گلیاں جہاں شوہر کی 27 سال تک غیر موجودگی ہے، اکیلی ماں ہے، اکیلا بیٹا ہے۔ سوچو کہ اگر آج ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس دور کے اندر 27 سال گزر گئے، شوہر کو واپس پلٹنے کا موقع نہ ملا۔ ادھر ماں کی گود سے بیٹا جنم لیتا ہے، ماں نے اس کی کیسی تربیت کی، ماں نے اس کو کیسا پڑھایا، ماں نے اس کی کیسی تعلیم دی کہ بچہ 15 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وقت کا امام بن گیا، اور پورا مدینہ انہیں امام ربیعۃ الرائے کہنے لگا۔ اور بیٹا اس منزل پر پہنچا کہ امام مالک بھی ان کے شاگرد ہیں، سفیان ثوری بھی ان کے شاگرد ہیں، سفیان بن عیینہ بھی ان کے شاگرد ہیں، وقت کے جلیل القدر محدثین امام ربیعۃ الرائے کے شاگرد ہیں۔ اور بچے کو ماں نے بڑے بڑے علماء کی خدمت میں، بڑے بڑے محدثین کی خدمت میں، بڑے بڑے فقہاء کی خدمت میں نذرانے دے کر، تحفے تحائف دے کر اپنے بیٹے پر خرچ کر کے پڑھایا، وقت کا محدث بنا دیا۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی میں اب مصلی رسول پر جو کھڑا رہتا ہے وہ یہی نوجوان کھڑا ہوتا ہے۔ یہ جب مصلی رسول علیہ السلام پر کھڑا ہو کر جب نماز پڑھاتا ہے تو پاک بازوں کی جماعت اس کی مقتدی بن جاتی ہے، اور جب یہ نماز سے سلام پھیرتا ہے تو ہزاروں لوگ اس کے درس حدیث میں گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسی مقبولیت دی۔ 27 سال کے بعد جب ابو عبد الرحمن الفروخ پلٹ کر کے مدینے واپس آئے، کچھ حالات بھی بدل گئے، کچھ نقشہ بھی بدلا بدلا نظر آنے لگا۔ باپ بیٹے کی آج تک کبھی ملاقات نہیں، کسی کو دیکھا نہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، تلوار کمر میں باندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، گھر کے قریب پہنچے اور نیزے کی انی سے دروازے کو کھولنا چاہا تو اندر سے ایک پرشکوہ نوجوان باہر نکلا اور کہا، کون ہو؟ ہمارے گھر میں آنے والے اجنبی شخص آنے سے پہلے اجازت تو لو، یہ پاک مدینہ ہے، یہاں کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب اس نوجوان نے یہ کہا تو ادھر سامنے سے ابو عبد الرحمن الفروخ نے کہا، تم کون ہو جو اجنبی میرے گھر میں موجود ہو؟ اجنبی تم ہو، میرے گھر میں تم کہاں سے آ گئے ہو؟ اب دونوں میں تکرار ہو گئی تو امام مالک دوڑ کر آئے اور آنے والے اجنبی شخص کو جو گھوڑے پر بیٹھا تھا اس سے کہنے لگے، اے اجنبی شخص، میرے استاد سے کیوں لڑتا ہے؟ جا اپنا ٹھکانہ کوئی اور جگہ تلاش کر۔ تو اس اجنبی شخص نے کہا، میں کوئی اجنبی نہیں، میرا نام ابو عبد الرحمن الفروخ ہے، یہ میرا مکان ہے، میں 27 سال بعد پلٹ کر آیا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ان کی بیوی نے اور امام ربیعۃ الرائے کی ماں نے دروازے کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا تو پتہ لگ گیا کہ یہ تو میرے شوہر آئے ہیں، تو تمہارے والد محترم گھر تشریف لائے ہیں۔
باپ بیٹا سینے سے لگے خوب روئے۔ اس کے بعد جب ابو عبد الرحمن الفروخ اپنی بیوی کے قریب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میں نے 30,000 سونے کی اشرفیاں تمہیں دی تھی صندوق میں سنبھالنے کے لیے، وہ کہاں ہے؟ کہا میں نے وہ خزانے کے طور پر جمع رکھی، اس کی فکر نہ کرو، عصر کی نماز کا وقت ہے، مسجد جاؤ، نماز پڑھ کے آؤ، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ خزانہ میں نے کہاں چھپا کے رکھا ہے۔ جب ابو عبد الرحمن الفروخ مسجد گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جوان عالمانہ لباس پہنے ہوئے، سر پر تاج سجائے ہوئے، نہایتی شان و شوکت کے ساتھ مصلی پر نماز پڑھاتا ہے، اور نماز پڑھانے کے بعد اپنا چہرہ کیا پلٹتا ہے؟ ہزاروں لوگ اس کے سامنے گردنیں جھکا کر اس کا درس حدیث سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ ابو عبد الرحمن الفروخ نے بیٹے کو پہلی مرتبہ گھر میں دیکھا تھا، الگ لباس میں دیکھا تھا، مسجد میں دیکھا تو پہچان نہ سکے، وہ بھی درس میں بیٹھ گئے اور اپنے ساتھ والے بندے سے پوچھنے لگے یہ جوان کون ہے؟ بڑا پرنور چہرہ ہے، بہت پرشکو ہے، اس کے قدموں میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون ہے بتاؤ تو صحیح۔ وہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہی نہیں جانتا تھا کہ یہ ابو عبد الرحمن ہے۔ کہا یہ ابو عبد الرحمن کا بیٹا امام ربیعۃ الرائے ہے، یعنی ابو عبد الرحمن کو ہی کہا کہ یہ ابو عبد الرحمن کا بیٹا امام ربیعۃ الرائے ہے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر پلٹ کر کے گئے تو بیوی نے پوچھا کہ تم نے دیکھا آج کچھ؟ کہا میں نے تو کمال کی چیزیں دیکھی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا تو نے میرے بیٹے کی کیا تربیت کی کہ میرے بیٹے کو پڑھا کر تم نے مدینے کا امام بنا دیا، مدینے کا محدث بنا دیا۔ اب اس عورت نے کہا میرے سرتاج مجھے یہ بتائیں کہ تمہیں وہ 30,000 سونے کی اشرفیاں زیادہ پیاری ہیں یا تمہیں یہ وقت کا محدث پیارا ہے؟ تو اس وقت ابو عبد الرحمن الفروخ نے کہا تھا 30,000 اشرفیوں کی کوئی ویلیو نہیں، ہزاروں اشرفیاں ہو تو میں اس جوان کے قدموں پر قربان کر دوں، مجھے ان اشرفیوں کے مقابلے میں یہ نوجوان عالم محدث بیٹا پسند ہے۔ تو ماں نے کہا، بیوی نے کہا میرے سرتاج پھر میں نے وہ سارے اشرفیاں اور سارے سونے کے سکے اسی بیٹے کی تربیت میں خرچ کر دیے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں مجھے بتاؤ وہ کیسی پاک باز عورتیں رہی ہوں گی، 27 سال تک شوہر کی جدائی گئی، پھر بھی اولاد کی تربیت، پھر بھی انہیں دین سکھانا، پھر بھی انہیں علم سکھانا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں آج تو تمہارا شوہر روزانہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہزاروں نعمتیں ہیں، اللہ نے تمہیں ساری نعمتیں دی گئیں، تمہیں تندرستی بھی دی گئی، تمہیں مال بھی دیا گیا، تمہیں اسلام بھی دیا گیا، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے۔ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود اگر ہم اپنی اولاد کو دین نہ سکھائیں، تقوی نہ سکھائیں، سیرت و سنت نہ سکھائیں تو شاید ہم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی محروم نہیں ہے، ہم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی دین سے دور نہ کیے گئے۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنو اور یاد رکھنا جہنم کی آگ بہت سخت ہے۔ بچا لو اپنی اولاد کو، بچا لو اپنی اولاد کو، بچا لو اپنی اولاد کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یسقا من ماء صدید کہ جہنمیوں کو جہنم میں جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا پیپ پلایا جائے گا، جسم سے نکلنے والا پیپ پلایا جائے گا۔ یتجرعوہ ولا یکاد یسیغہ، قرآن کہتا ہے وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور پینے کے لیے وہ تیار بھی نہ ہوگا، اور پھر عالم یہ ہوگا کہ اس کو چاروں طرف سے موت ہی موت نظر آئے گی، لیکن وہ مرے گا نہیں، وہ موت مانگے گا جہنم میں، یدعو ثبورا، وہ موت مانگے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ آج ایک موت نہیں بہت ساری موتیں بھی مانگو گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی جہنم میں۔ اتنا عذاب ہوگا کہ جہنم میں 19 فرشتے داروغہ مقرر کیے گئے ہیں، جن میں سے ہر فرشتے کے 2 کندھوں کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ ہے جتنا 1 سال کا سفر ہوتا ہے۔ ایسے فرشتے ہیں اور ایک گرز لگائیں گے جہنمی پر تو اس کو پیس کر کے رکھ دیں گے۔
जहन्नम में इतना सख्त अजाब होगा कि आज जहन्नम को सुई के नाके के बराबर दुनिया में खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाए। नाफरमानों को, बेहयाओं को, बदअमलों को, बदकारों को, जानियों को, फाहिशा लोगों को ऐसी जहन्नम में डाला जाएगा। सैयदना अबू हुरैरा कहते हम हुजूर की खिदमत में बैठे थे, अचानक किसी चीज के धड़ाम से गिरने की आवाज आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें पता है ये क्या चीज गिरी है? कहा अल्लाह रसूल जाने। सरकार ने फरमाया 70 बरस पहले जहन्नम के ऊपर से अल्लाह ने एक चट्टान को जहन्नम में फेंका था जो आज 70 बरस के बाद जहन्नम की तह में पहुंचा है। इतनी गहरी है जहन्नम, कैसे बर्दाश्त कर सकते? औरतों का जिस्म तो मर्दों के मुकाबिल और ज्यादा नाजुक होता है। हल्का तिनका भी आंख में पड़ जाए तो तुम बेकरार और बेचैन हो जाती हो। हल्की सी गर्मी लग जाए तो तुम क्रीम ढूंढती हो कि कौन सी क्रीम लगाकर निकले ताकि हमारा चेहरा जल न जाए। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है युसब्बु मिन फौकि रुऊसिहिमुल हमीम, जहन्नमियों पर जहन्नम में खोलता हुआ पानी डाला जाएगा और इसकी वजह से जब वो पीने के लिए पानी मांगेंगे और गर्म पानी दिया जाएगा तो उनके चेहरे की सारी जिल्द और चमड़ी वो जिस्म से झड़ जाएगी, गिर जाएगी सारी चमड़ी। क्या आलम होगा, कैसी सख्त आजमाइश है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है सियाबुम मिन नार, कि जहन्नमियों को जहन्नम में आग का लिबास पहनाया जाएगा। मिन फौकिहिम गवाश, उनका बिछोना भी आग का होगा, उनके ऊपर भी आग होगी, जहन्नम की आग का लिबास होगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, जिस जहन्नम की एक सांस जो दुनिया की गर्मी के उसमें तुम नहीं चल सकती खुले कदम, तो उस जहन्नम की आग में हम कैसे अपने आप को बर्दाश्त कर सकेंगे। इसलिए खातून जन्नत की कनीजो, खुद भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने शौहर को भी बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी बचाओ। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं नेक औरत वो हैं जो रात को उठ करके अपने शौहर को नमाज के लिए उठाए और शौहर न उठे तो उस पर पानी छिड़क करके उठाए। और नेक मर्द है वो जो अपनी बीवी को रात में नमाज के लिए उठाए, न उठे तो पानी का छिड़काव करके उसे उठाए, यानी प्यार मोहब्बत के साथ उसको उठाए। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, घरों का माहौल इस्लामी बनाओ, अपने घरों में नाते रसूल बजाओ, अपने घरों में कुरान की तिलावत सुनाओ, अपने घरों के अंदर उलमाए अहले सुन्नत के बयानात सुनाओ, अपने घरों के अंदर दीनी माहौल बनाओ। तुम्हारी बेटियां तुम्हें देखकर पर्दा सीखें, तुम्हारी बेटियां तुम्हें देखकर कुरान पढ़ना सीखें, तुम्हारी बेटियां तुम्हें देखकर नमाज पढ़ना सीखें, तुम्हारी बेटियां तुम्हें देख करके हया सीखें, तुम्हारी बेटियां तुम्हें देख करके दीन सीखें। अपनी जिंदगियों में यूं इनकलाब पैदा करो कि दुनिया में भी रहो तो कनीज़े फातिमा बन करके रहो और जब दुनिया से जाओ तो भी कनीज़े फातिमा बन करके जाओ। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, इन बातों पर अमल की कोशिश करो। अपने शौहरों को नमाज के लिए भेजो, अपने भाइयों को नमाज के लिए भेजो। मैं देखता हूँ मगरिब और इशा में तो लोग बड़ी तादाद में मस्जिद में जमात में हाजिर आते हैं, मगर फजर में, जोहर में, असर में लोग बहुत कम नजर आते हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, मुमकिन है उनके कारोबार का मसला हो, मगर उन्हें बताओ हमारी दुकान हमारा राज़िक नहीं, हमारा अल्लाह हमारा राज़िक है। वो वहां से देगा जहां तुम्हें गुमान नहीं होगा। अपने भाइयों को, अपने बेटों को ताकीद करो मस्जिद की तरफ आने के लिए। तुम मस्जिद को आबाद करोगे, अल्लाह तुम्हारा घर आबाद करेगा। तुम अल्लाह के घर को आबाद करोगे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद करेगा। इसलिए नमाजों की तलकीन करो, खुद भी पढ़ो, अपने घर में भी पढ़ाओ,
پردہ کرو، اپنی بیٹیوں کو بھی پردہ کراؤ، قرآن پڑھو، اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ، دین سیکھو، اپنی بیٹیوں کو بھی سکھاؤ، اور یوں آج سے اپنی اولاد کی نیک تربیت کا ایسا آغاز کرو کہ اللہ تمہارے گھروں میں نور برسا دے اور تمہارے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا ہو جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہماری ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو، عورتوں کو، سب کو دین و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالخصوص ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں، انشاءاللہ آج رات ہی کو مغرب کی نماز کے بعد خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ہم نے پروگرام رکھا ہے، جس میں ہم نوجوان مردوں کو انشاءاللہ دینی تعلیم سنائیں گے۔ تو میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو، جوانوں کو بالخصوص آج مغرب میں، چونکہ ہمارے اس دورے کا یہ آخری پروگرام ہوگا، تو اس میں ضرور آپ شرکت کے لیے اپنے گھر کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو بھی بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑی ہوئے۔ مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام، شمع برج میں ہدایت کے لاکھوں سلام۔